تو ہم سب پڑھ رہے ہیں حدیث کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب حسن اخلاق، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور ابھی تک ہم نے الحمدللہ اس کے 15 لیسن جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 16واں لیسن پڑھیں گے، اور حسن اخلاق میں ابھی تک ہم نے جتنے بھی ٹاپک کور کیے ان سب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے میزان میں جو سب سے بھاری چیز رکھی ہے وہ چیز ہے ہمارا اخلاق، اور پھر اس میں اگر ہم حسن اخلاق کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی حسن بھی لگا دیتے ہیں، تو وہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئے آج کا اپنا جو لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا انشاءاللہ تعالی 16واں لیسن ہوگا، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت خوبصورت ہے، اس کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے سب سے پہلے، کیونکہ ہم حدیث کی محفل سجانے جا رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ سب وضو کر کے اور اچھے طریقے سے بیٹھے ہوں گے، تو اپنے مائک انمیوٹ کریں اور سب درود شریف پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد علی وعلی محمد آل وعلی محمد آل کما محمد بارکت کما علی ابراہیم وعلی آل وعلی آل ابراہیم انک ابراہیم حمید انک مجید۔ حمید مجید۔ حسن اخلاق کی دعا پڑھتے ہیں۔ واہدینی لأحسن واہدنی لأحسن الأخلاق الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اے میرے پیارے اللہ، میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما دے، آپ کے سوا اچھے اخلاق کی راہ تو مجھے کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دیں، برے اخلاق کو تو آپ کے سوا مجھ سے کوئی اور دور کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک آئینہ دیکھنے کی دعا جو کہ حسن اخلاق کی دعا ہے، سب پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہم کما انت حسنت خلقی حسن خلقی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے بھی آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے وہ ضرور شیشے پر لگائی ہوگی، تاکہ جب بھی ہم آئینہ دیکھیں اور اپنے چہرے کو دیکھ کر ہم خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مجھے اتنا پیارا بنایا ہے، تو میرے اخلاق کو بھی بہت ہی خوبصورت بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک بہت خوبصورت ہے، اور آج کا ٹاپک ہے رحمہ۔ رحمہ عربک میں، رحم اردو میں، اور مرسی انگلش میں۔ تو ایک بہت پیارا اور ایسا ٹاپک کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بار بار آئے گا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم احادیث جو ہے ان کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الرحمہ ہے کیا۔ الرحمہ رحمت، رحیم، اور اسی طرح رحمہ یرحمو سے یہ کلمہ ہے۔ رحمہ جو رحم ہے وہ بچہ دانی کو بھی کہتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ 9 مہینے تک جہاں پر رہتا ہے، جس جگہ پر وہ رہتا ہے، وہاں پر وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ماں کی محبت اور شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، ماں اس کو احتیاط سے اس نے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے اوپر شفقت کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر رحم کر رہی ہوتی ہے، وہ آدھی رات کو بھی ہلتا ہے جلتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ ارد گرد گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ماں کو جو ہے اس کے اوپر پیار آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رحم یعنی بچہ دانی، جہاں پر بچہ ہوتا ہے، اور ماں کا اور بچے کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک رحم کا، ایک محبت کا، ایک شفقت کا، وہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے جو رحمت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ رحمہ کا جو مطلب تھا وہ رحمت تھا، اور پھر اسی طرح رحمہ یرحمو سے تھا یہ کلمہ، اور رحم جو ہے وہ بچہ دانی کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ذر رحم، ذر رحم جو ہوتے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ تو یعنی جو رحم ہے، رشتہ داری کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔
اور رشتہ داری کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بھی رحمت پر ہوتی ہے. اور اگر رشتہ داری میں بھی آپس میں رحمت نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے دل کھلے نہ ہو، ایک دوسرے کو رحمت سے معاف کر دینے کا جذبہ نہ ہو، تو پھر وہ رشتہ داری بھی نبھائی نہیں جاتی. تو اسی لیے جو ذو الرحم ہے وہ قریبی رشتہ دار، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں یا رشتہ داری نبھانے کے لیے ذو الرحم جو ہے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح رحمت کا جو متضاد ہے، رحمت کے جو اپوزٹ ورڈ آتا ہے وہ ہوتا ہے قسوت. رحمت کا متضاد قسوت ہوتا ہے. قسوت کا مطلب ہوتا ہے سنگ دلی. رحمت اگر مہربانی کرنا ہے، نرم دلی ہے، شفیق ہونا ہے، تو اس کے برعکس جو قساوت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سنگ دل ہو جانا، سخت دل ہو جانا، اور ایسا دل ہونا کہ جس کے اندر رحمت کا دور دور تک تعلق نہ ہو. تو وہ دل کیا کہلائے گا؟ قساوت والا دل کہلائے گا. تو رحمت کا متضاد قسوت ہوتا ہے. تو آئیں سب سے پہلا جو ہے قرآن پاک کی آیت ہم رحمت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ اتنے دنوں کے بعد الحمدللہ آج ہم اکٹھے ہوئے، تو آج آپ لوگ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ آج ساری کی ساری حدیثیں جو ہے وہ آپ سب لوگوں نے بھی مل کر پڑھنی ہے. قال اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جی شاباش، ماشاءاللہ. یہ سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 29 ہے. قول اللہ تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، والذین وہ لوگ جو معہ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں، لیکن رحماء بینہم آپس میں وہ بہت رحیم ہوئے ہیں، بہت شفیق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار کرنے والے، بہت محبت کرنے والے ہیں. تو اس آیت میں آپ اور میں ہم سب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر رحماء کا جو کلمہ ہے وہ آیا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یعنی ایک ہے رحم اور ایک ہے رحماء، بہت زیادہ رحم کرنے والے، اتنا رحم کرنے والے کہ رحم کی جو آخری حد ہے، اتنا رحم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور یہ رحم کہاں کیا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا رحم کرتے ہیں کہ یہاں پر رحماء کا جو کلمہ ہے وہ آ گیا ہے. اور پھر اسی طرح یہ جو کلمہ ہے یہ ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے شفیق ہوتے ہیں. تو یہ کیونکہ سورۃ الفتح کی جو آیت ہے 29 ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ اکرام ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفار کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو بس تلوار اٹھاؤ اور اس کی گردن اڑا دو اور کوئی بات نہیں کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا. یہ بات نہیں ہے اس میں. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ان کے مقابلے کے لیے جب آ گیا، ان کے سامنے آ گیا، اور اسلام کو اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچنے کا وقت آیا تو یہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں ان کے لیے کہ یہ تلوار اٹھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کے لیے یہ اتنے رحیم ہیں کہ ایک دوسرے کی بڑی بڑی باتوں کو بھی یہ معاف کر دینے والے ہیں. اور تاریخ میں ہمیں صحابہ اکرام کے آپس میں جو اختلافات تھے ان کی بہت ساری مثالیں ملیں گی. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے آپس میں اکثر اختلاف ہو جاتا تھا کسی نہ کسی بات پر. جیسے آپ کو پچھلی دفعہ بھی میں نے حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں بتایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تھا زکوٰۃ کے لیے، وہ گئے تھے تو وہاں سے زکوٰۃ کا مال بھی لائے تھے، اور ایک ان کے پاس گدھا تھا اور باقی اور سامان بھی وہ لے کر آئے تھے. تو جب ان سے پوچھا کہ یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہے، یہ مال تم کدھر لے کر جا رہے ہو؟ اور اس وقت جو امیر المومنین تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. لیکن
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بیٹھ کر پوچھا کہ یہ باقی کا مال جو ہے یہ کدھر لے کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے تجارت سے یہ سارا مال حاصل کیا ہے، اور آپ کا کام بھی کیا اور میں نے تجارت بھی کی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے یہ بات کی گئی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا، اور اس وقت تو نہیں بولے، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے پوچھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فیصلہ جو ہے وہ ابو بکر ہی کریں گے، اور اس میں پھر فیصلہ یہی ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو اب یہ مال جو ہے یہ اپنی تجارت سے لے کر آیا ہے، تو اس کو جو ہے مال لے کر جانے دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ مال میں جمع کرا دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو رات میں خواب آئی تھی کہ وہ جہنم میں آگ میں جو ہے وہ گرتے چلے جا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کی قمیض سے کھینچ کر جہنم سے جو ہے وہ نکال لیا، اور ان کی جو تھی وہ آگ بجھائی تھی، تو پھر ان کو یہ خواب بھی آ گئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بڑا اختلاف، اگر فرض کریں آپ کو، مجھے، ہم میں سے کسی ایک کو کوئی ایک کرسی ملی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک کرسی ہو، وہ کرسی ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی کرسی کے لیے ہم دلوں کے اندر بغض ڈال لیتے ہیں، کوئی ایک کرسی ہو، جیسے آپ اسکول کی ٹیچر ہیں اس کی کرسی ہو سکتی ہے، پرنسپل کی کرسی ہو سکتی ہے، جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں کسی کی کرسی اوپر ہوتی ہے کسی کی نیچے ہوتی ہے، تو کوئی ایک کرسی آپ کو ملی ہو، اور فرض کریں آپ کو کرسی ملی ہے جس میں انچارج کے عہدے پر ہے، اور ایک شخص آپ ہی کے بیچ میں سے اٹھے اور اٹھ کر آپ اگر کوئی فیصلہ کریں اور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو پھر ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ہم سب فوراً جو ہے کہتے ہیں اس بندے کو تو ہمارے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو نکال دو ہمارے بیچ میں سے اور اس کو ختم کرو یہاں سے۔ اور یہ ہوتا کون ہے؟ میرے جو میں نے بات کی ہے اس کے خلاف بات کرنے والا۔ تو یہاں پر آپ میں ہم سب دیکھ لیں کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی تھی، اتنے بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے تھے صحابہ اکرام کے درمیان، اس کے باوجود اختلاف بھی کرتے تھے، اس کے باوجود ایک دوسرے کے لیے بہت مہربان تھے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت لمبا وقت ساتھ اکٹھے گزارا، اور دونوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے بھی کیے۔ تو کس لیے یہ ہوا کہ ان کے درمیان میں ایک رحمت کا، ایک مودت کا، محبت کا ایک جو تعلق تھا وہ ان کے درمیان تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ تھا، اور یہ بھروسہ جو ہے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور باقی جو اختلاف تھے وہ انہیں پتا تھا کہ یہ وقتی چیزیں ہیں، اور اگر ہو بھی جائیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن مومن کی صفت کیا ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ کے رکھیں کہ جو مومن ہے اس کی اصل صفت یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ مہربان ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بہت زیادہ مہربان تھے، اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، اسی لیے یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر بہت مہربان اور بڑے رحیم اور بہت زیادہ شفیق تھے، یہی وجہ تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بھی اتنا ہی شفیق ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے آپس میں جو ساتھی ہیں ہم ان کے لیے کم از کم جھکنے والوں میں شامل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قال اللہ تعالی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ سورۃ البلد آیت نمبر 17۔ قال اللہ تعالی وتواصوا بالصبر، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں یا صبر کی نصیحت کریں، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ بھی ایک آیت کتنی زبردست ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کی تلقین بھی کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے خود رحم کرنا ہے،
بلکہ اگر کوئی سختی کر رہا ہے، اگر کوئی جو ہے بے رحمی کر رہا ہے، اگر کوئی سنگ دلی کر رہا ہے تو اس کا بھی ہاتھ پکڑ لینا ہے اور اس کو بھی رحم کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ اور یہی مومن کا شعار ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، مومن کو نظر آتا ہے نا کہ بھئی اگر یہ نیکی کر کے، یہ رحمت کر کے میں جنت میں جاؤں گا، تو مومن یہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد جو میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے بچے ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں، تو وہ سب بھی ویسے ہی کام کریں کہ وہ سب بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ مومن کی جو ہے وہ بہت بڑی بھی ہوتی ہے، مومن کی، ایک مومن کی، کہ وہ خود بھی نیکی کرتا ہے، خود بھی رحم کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ میں ہم سب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر ایک چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور جس دین میں ہم سب ہیں، جس دین کا حصہ ہیں ہم سب، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہمیں یہ دین ملا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اتنے ڈھیر سارے مذاہب ہیں، ہم ہندو ہو سکتے تھے، ہم سکھ ہو سکتے تھے، ہم عیسائی ہو سکتے تھے، ہم کسی اور مذہب میں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت جو ہمارے اوپر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اس پر بھی ہمیں دن رات اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوق پر، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ان سب پر رحیم بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے رحیم بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے رحیم اور شفیق ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ سب سے پہلی آیت قرآن پاک میں الحمدللہ الحمدللہ سے بھی پہلے دیکھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت قرآن پاک میں کتنی بار آئی ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ 114 114، شاباش ماشاءاللہ بارک اللہ فی، 114 مرتبہ آئی ہے۔ سورۃ التوبہ میں نہیں ہے لیکن سورۃ نمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھ کر بھیجا، جہاں حضرت سلمان علیہ السلام کو خط آیا، تو 114 مرتبہ قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے، اور قرآن پاک کا آغاز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی صفت رحیمی سے ہی شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو رحمت ہے اس کو عام معنوں میں نہ لیں، یہ اتنی خاص صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک جیسی اتنی اعلیٰ اور عرفہ اپنی جو کلام ہے اس کا آغاز بھی اپنی صفت رحیمی سے کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیں سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ ہے رحمان، اور دوسری صفت ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم بھی دے رہے، یعنی میں تم پر بار بار رحم کرتا ہوں۔ اور ہر سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اسی آیت کو لے کر آتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوا ہمارے لیے؟ قرآن پاک بھی سراپا رحمت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سراپا رحمت اور قرآن پاک بھی ہمارے لیے سراپا رحمت ہو گیا۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ جو شیطان ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کے اندر بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، اور انسان بعض اوقات بدگمانیاں کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو میرے ساتھ کوئی پیار ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ ہم ایسے کلمات اکثر بول دیتے ہیں، ذرا سا ہمارے کھانے میں کوئی کمی آ گئی، پینے میں کوئی کمی آ گئی، تھوڑا سا وہ آج کل تو آپ دیکھیں مہنگائی کی وجہ سے رزق لوگوں کا کتنا تنگ ہو گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے، تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے برکتیں ہی اٹھا لی، اللہ تعالیٰ کو تو ہم پر پیار ہی نہیں آتا، ذرا سا کسی عورت کی جو بہن وغیرہ کی شادی ہو گئی، کسی اچھے گھر میں ہو گئی، تو پھر عورتیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں، ناشکری ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے میری شادی کہاں کروا دی اور میری بہن کو دیکھیں کہاں جا کر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں، ساری چیزیں جو ہیں یہ بدگمانیاں ہمارے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو آج آپ کو پتا چلا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سراپا رحمت ہے اور قرآن پاک بھی سراپا رحمت ہے. قرآن پاک بھی رحمت سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اپنی صفت رحیمی سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود بھی رحم کرو اور خالی رحم مت کرو، دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرو. اور سنگ دلی سے منع کیا گیا کہ جو حدیث کی محافل ہوتی ہے نا، قرآن کی محافل، قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کے دل پر نہیں اتارتے. یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ قرآن پاک کی محافل میں ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا شکریہ ادا کیا کرے کہ یہ نور جو ہے یہ میرے جیسی کے دل پر اتر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم تو کوئی اتنا خاص کوئی محنت تو کرتے ہی نہیں ہے، تو ہمارے دلوں پر یہ نور اتر رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی رحمت ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی رحمت کسی بھی شخص کے لیے پتہ ہے کیا ہو سکتی ہے، اور وہ چیز ہے کہ وہ حدیث کی محافل میں آ جاتا ہے، رحمت للعالمین کی باتیں سنتا ہے، رحمت للعالمین کے بارے میں پڑھتا ہے، انہوں نے جو فرمایا ان کے بارے میں پڑھتا ہے. تو قرآن کی محافل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا نور بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن حدیث کی محافل میں لوگوں کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ان تمام محافل میں ہوگا، اور جو رحمت سے دور ہوگا اس کے سامنے صبح سے لے کر رات تک آپ 10 لنک تو بھیج دیں، اسے آپ لنک بھی بھیجیں، آپ اس کو گھر میں ہر طرح کی سہولت بھی دیں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ اٹھا کر ایک طرف رکھے گا اور وہ وہی اپنے کام کرے گا، وہی ٹی وی، وہی ڈرامے، وہی فلمیں، وہی سب کچھ، یا وہی موبائل، وہی چیٹ، وہی فیس بک اور ٹویٹر اور اس ٹائپ کی وہ ساری چیزوں میں مشغول رہے گا. اور پھر اگر اس کو کوئی بتائے گا کہ میں تو حدیث کی محفل میں تھی اور میں تو فریش ہو کر آ گئی، تو وہ کہے گا ہاں ہاں میں بھی فریش ہو چکا ہوں. تو آج آپ سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ سب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. دیکھیں عام رحمت تو ہر ایک کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا سب کو دے رہے ہیں، پینا سب کو دے رہے ہیں، پہننا سب کو دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ سب کو پرووائڈ کرتے چلے جا رہے. ایک ایک چیز ہر ایک کے پاس ہے. کوئی بھی اس دور میں ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا ہو کہ بھئی بالکل ہی مرنے والا ہو. ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی مدد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس تک پہنچ جاتی ہے. لیکن خاص رحمت انہی لوگوں کے اوپر ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو پھر قرآن کی محافل میں آنے لگ جاتے ہیں، پھر دل نرم ہو جاتے ہیں، اور پھر حدیث کی محافل میں آنے لگ جاتے ہیں تو ان کے دل اور بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ اور میں ہم سب دیکھ لیں کہ ہمیں اس آیت میں سنگ دلی سے منع کیا ہے، اور خاص طور پر دین پڑھے ہوئے لوگ، جو دین پڑھ لیتے ہیں جو لوگ، تو ان کے لیے سخت دل ہو جانا اہل کتاب کی طرح ہے. اہل کتاب کون ہوتے ہیں ذرا سا بتائیں مجھے، تاکہ ہم سب آپس میں بات چیت کریں. یہودی نصارہ، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ. تو آپ دیکھیے کہ ان کے دل پتہ کس طرح سے سخت ہو گئے تھے، وہ کس طرح سے بے رحم ہو گئے تھے. اور صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اور اس بات کو لے کر وہ یہودیت میں مرے اور نصرانیت میں مرے، لیکن وہ اسلام نہیں لے کر آئے. صرف اتنی سی بات پر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے. حالانکہ یہود اور نصارہ میں اتنے بڑے بڑے عالم موجود تھے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کو نبوت ملی ہوئی ہے، یہ تک معلوم تھا. لیکن آپ دیکھیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود تھے نا. تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر رحمت کی نظر زیادہ ہونی چاہیے تھی نا. اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو پھر بتائیں کہ سب سے بڑے خسارے میں وہ ہیں یا آپ جو آج اتنے سال گزرنے کے بعد حدیث کی محفل میں ہے. تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، آج تو اتنا زیادہ خوش ہو جائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا کہ ان کا دل چاہتا ہوگا
हम में से बहुत सारों का दिल चाहता होगा काश मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हो जाती। तो हर वक्त ये दुआ किया करे कि या अल्लाह जी, जो आप मुझे इतने सालों के बाद पैदा करके, जो आपने मुझे कुरान से जोड़ दिया, जो आपने मुझे हदीस से जोड़ दिया, या अल्लाह जी मैं इस पर भी दिन रात आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हो सकता है हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पैदा हो जाते और उन लोगों की तरह हो जाते जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखते हुए ना मानते, तो फिर तो हम खसारे में हो जाते ना। तो आज अल्लाह सुब्हाना व तआला का बड़ा ही शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके घर में आपको जितनी चीजें दी हैं, जितना सामान से भरा हुआ घर है, उन सब में सबसे बड़ी चीज आज अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको क्या दे रहे हैं? वो जो रहमत की नजर आपके ऊपर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने की है। ये जो तमाम वक्त आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम के साथ और अहादीस के साथ गुजार रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की आप पर रहमत है, आपके ऊपर करम है अल्लाह सुब्हाना व तआला का। और इस रहमत को महसूस करते हुए आज आपने, मैंने, हम सब ने सजदा शुक्र जरूर अदा करना है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर इतने सालों के बाद भी पैदा हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान पढ़ने की और हदीस पढ़ने की तौफीक भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और दीन पढ़ने वालों को तो खास तौर पर वो बहुत सख्ती से मना किया गया है, यानी जो सख्ती होती है ना, उससे सख्ती से मना किया गया जो दीन पढ़ने वाले हैं। वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर दीन पढ़ने और पढ़ाने वाले जो है ना, वो अगर सख्त हो जाते हैं तो फिर वो बहुत सारे लोगों के लिए दीन से दूरी का सबब बन जाते हैं। उनकी सख्ती को देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दीन में आते ही नहीं है, कि नहीं नहीं ये दीन वाले बड़े सख्त होते हैं। आजकल आप देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, मतलब अब वक्त और हालात, क्योंकि कहा गया ना कुर्बे क़यामत सबसे बदतरीन लोग होंगे, तो अगर इस वक्त हम देखें और हम कहें कि हम अपने बच्चों को हिफ्स करवाना चाहते हैं या हम अपने बच्चों को किसी अच्छे कारी से तजवीद पढ़ाना चाहते हैं, तो आप और मैं, हम सब ये देखें कि हम अपने बच्चों को मदरसे भेजने के हक में नहीं है, हम अपने बच्चों को किसी कारी के पास भेजने के हक में नहीं है। हम में से 90% लोगों की यही कोशिश होती है कि घर में आ जाए और मेरे सामने पढ़ा दे। उसकी वजह क्या बनी है? कुछ अंदाजा हो रहा है आप लोगों को? आज देखे ना, ठीक है ना, रहमत की कमी हो गई ना, तो रहमत नहीं है तो फिर क्या है? सख्ती आ गई ना। रहमत नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत नहीं है, तो फिर क्या हो गया? सख्ती आ गई। और उस सख्ती ने क्या कर दिया? उस सख्ती ने लोगों को दीन से दूर कर दिया, उस सख्ती ने बच्चों को कुरान से दूर कर दिया। आप देख लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों के बारे में, मैं अपने बच्चों के बारे में बताऊं, हम क्लियरली अगर बच्चों के बारे में भी सिर्फ बात करें और हम अपने बच्चों को बिठाकर सिर्फ इतना कहें ना कि मैं आपको किसी कारी साहब के पास बिठाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले हमारे बच्चे अलम बुलंद करेंगे। हमने नहीं जाना किसी कारी साहब के पास। और स्कूलों में क्योंकि मार कुटाई और इस तरह की चीजें मना है, और टीचर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करके आपको पढ़ा रहे होते हैं, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है। और अब तो अल्लाह माफ करे, टीचर्स बेचारों को इतना डिग्रेड कर दिया जाता है कि सारा दिन जो स्टूडेंट है वो सीट पर बैठा रहता है, और जो बड़े बड़े स्कूल है उसमें टीचर को बैठने की भी इजाजत नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप देखिए ना कि टीचर्स को आजकल तो हमने इस हद तक डिग्रेड कर दिया कि टीचर सारा दिन बेचारी खड़ी रहेगी, उसको बैठने की परमिशन नहीं है, और स्टूडेंट उसके सामने जो है वो टांगे पिसार के बैठा रहता है। तो आप ये देखिए कि ये जो सारा चेंज आया, ये जो हम सब दीन से दूर हुए, ये जो दीन से दूरी की जो सबसे बड़ी वजह बनी, उसमें सबसे पहली वजह दिलों से रहमत का निकल जाना है। मेरा जो अपना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम ब्रांच, तो वहां पर ऊपर कारी साहब भी रहते हैं, उनको भी दिया। तो जिस इदारे से वो खुद पढ़े हुए थे, उन्होंने अपने दोनों बच्चे वहां भेज दिए। हमारे उस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तरावी का एहतमाम होता है, और वो कारी साहब जो है वो वहां से लाउड स्पीकर पर पढ़ते हैं। तो हम लोग अपने कमरों में, हमारे जो पीछे कमरे हैं, हम वहां पढ़ते हैं, और कारी साहब जो है वो अपने कमरे से पढ़ते हैं। तो रमजान में ऐसा होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी मेरे साथ जाते हैं, क्योंकि फिर रात में लेट हो जाता है, तरावी पढ़कर आना होता है।
تو میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر تراویح پڑھنے جاتی ہوں. تو میرے بچے جو تھے نا, انہوں نے قاری صاحب کے بچوں کے ساتھ بات کی, تو ان کے بیٹے نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کر میرے بچے کو دکھایا. تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ مما اس کی کمر کے اوپر اتنی لائنیں تھیں نا, اتنی لائنیں تھیں کہ جیسے وہ جلا ہوا نہیں ہوتا, اس طرح کی لائنیں تھی. اور وہ بچہ بتا رہا تھا کہ میرے بیٹے کی ایج کا ہی ہے وہ, تو وہ بچہ بتا رہا تھا کہ یہ پتہ ہے یہ مار مجھے کیوں پڑی ہے, یہ مار مجھے صرف اس لیے پڑی ہے کہ میرے ایک ٹائم کا جو تھا وہ میں نے لیسن یاد نہیں کیا تھا, صرف ایک وقت کا مجھے لیسن نہیں آتا تھا. تو اتنی اس بچے کو مار پڑی ہوئی تھی کہ جو اس کی کمر تھی نا اس کے اوپر کراس کے نشان بنے ہوئے تھے. اچھا اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد وہ سب دیکھنے کے بعد میرے بچے کس طریقے سے ایسے کسی بھی مدرسے جانا چاہیں گے یا وہاں بیٹھنا چاہیں گے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوئی؟ دین سے دوری نہیں, دین سے دور کر دینا. اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ رحمت ہمارے بیچ میں سے نکل گئی. اور جس وقت سے یہ رحمت ہمارے بیچ میں سے نکلی ہے, ہمارے دین بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہماری دنیا اس سے زیادہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارا دین اور دنیا دونوں کو آسان بنا دے, اور ہم سب کے دلوں کو رحمت سے بھر دے. اور خاص طور پر وہ لوگ رحمتوں سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ان ابی ہریرہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, قیلا کہا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادعو کا تو مطلب ہوتا ہے دعا کر, ادعو کا مطلب ہوتا ہے دعا کر, لیکن جس وقت ہم کہتے ہیں ادعو علی, تو یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں, ادعو علی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بد دعا کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا, کسی نے کہا. اب یہ کہنے والا کون ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادعو علی, بد دعا کیجیے, علی المشرکین, مشرکین پر. قال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انی لم ابعث لعانا, میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں, میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. حالانکہ کن پر بد دعا کرنی تھی؟ مشرکین پر. اور کیا میں بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً, میں بھیجا گیا ہوں سراپائے رحمت بنا کر. اور یہ حدیث ہے رواہ مسلم کتاب البر والصلہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مشرکوں پر بد دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر لعنت کروں, بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہ بہت آسان تھی. اور حدیث ضرور پڑھا کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات ضرور پڑھا کریں تاکہ اس محفل میں آنے کا آپ سب کو فائدہ ہو. اور ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں جو میں ہر دفعہ بتاتی ہوں, کہ حدیث پڑھنے اور ایز اٹ از ویسے ہی پڑھنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی, تو آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے, چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو اگر خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو سب مائک انمیوٹ کریں, صرف وہ نہ کریں جن کے پیچھے شور ہے, تو مائک انمیوٹ کر کے ضرور بالضرور جو ہے آج آپ نے سب نے احادیث جو ہیں وہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ مشرکوں پر بد دعا کر دیں, لیکن کیا کہا گیا کہ نہیں, میں لوگوں پر لعنت نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے, یہ بات اتنی مجھے پسند آئی نا, جب میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی تو اتنی زیادہ مجھے یہ بات اچھی لگی, تو میں نے آپ کے لیے بھی لکھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ رحمت ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ ہوتا ہے کسی کو ہوتا ہے تحفہ. تو ہدیہ رحمت کا کیا مطلب ہوگا؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ رحمت کا تحفہ ہے. رحمت کا تحفہ ہے, ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ اتنی پیاری یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحمت کے لیے، اب آپ غور سے سنیں کہ انسانیت پر رحمت کے لیے کیا کیا کیا. ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنے گلے شکوے کرتے ہیں نا، تو انسانیت کے لیے رحمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کیا 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 ہے. تو سب سے پہلے انسانیت پر رحمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو قرآن اتار دیا، اور میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے جو قرآن پاک ہے وہ بھی سراپا رحمت ہے. بتایا نا آپ لوگوں کو اسی طرح. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی میں نے آپ کو بتایا رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اوپر رحم کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت پر جو ہے وہ ہدیہ رحمت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو ہدیہ رحمت جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ تمام لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، تو آپ یہ دیکھیے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت میں شامل ہو جائے گا، اور جنت میں 120 صفیں بنیں گی. جنت میں صف تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا، ایسے لائنوں میں سب کھڑے ہوں گے. 120 صفیں ہوں گی جنت کی، جن میں سے جو 80 صفیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گی. تو پھر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر آئے. تو آپ دیکھیے کہ جنت میں داخلہ جو ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. پھر ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ مختلف احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت جن کے عقیدے میں، ایمان میں کچھ جو ہے وہ خرابی ہوگی، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا کئی مرتبہ چکر لگائیں گے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے والدین بھی ہوں، ہماری سگی اولاد بھی ہو، تو وہ بھی کبھی ہمیں لینے کے لیے جہنم کی طرف چکر نہیں لگائیں گے. لیکن ہم کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی جائے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، لیکن اپنی امت کے لیے اور مسلسل دعا کر کر کے جائیں گے کہ یا اللہ جی میری امت کو بخش دیں. اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال لاؤ. تو وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جائیں گے اور سب کو جو ہے وہ لے کر آئیں گے. یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو ہدیہ رحمت ہیں ہی ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ہدیہ رحمت ہے. اچھا، اب ان کے لیے ہدیہ رحمت کیسے ہے؟ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، تو ان میں سے کون بچا تھا؟ کون لوگ بچ گئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ بچ گئے تھے؟ کس پر ایمان لائے تھے؟ کس پر لائے تھے؟ اللہ پر اور نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام پر لائے تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام پر لائے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کوئی ایک بھی شخص ایسا بچا تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا ہو لیکن اس کو بچا لیا گیا ہو؟ کوئی ایک شخص ایسا بچا تھا نہیں نا؟ کون لوگ تھے جو بچ گئے تھے؟ کون لوگ بچ گئے تھے؟ جو ایمان لے کر، ہاں باقی سب غرق ہو گئے نا، باقی سب غرق ہو گئے نا. اچھا اسی طرح آپ نے قوم صالح کے بارے میں پڑھا ہوا ہے؟ قوم صالح، وہ جو اونٹنی نکلی تھی پہاڑ سے اور بہت زیادہ. اچھا اس میں بتائیں کہ قوم صالح میں کون لوگ بچ گئے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے؟ ٹھیک ہے، جو ان پر ایمان لے آئے تھے صرف وہ بچ گئے تھے، اور باقی ایمان نہ لانے والے
سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے، زلزلہ آیا تھا، اور اس طرح سے ان کے اوپر 3 طرح کے جو تھے وہ عذابات آئے تھے۔ اسی طرح قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے صرف وہی بچے، باقی سب کے سب جو تھے قوم عاد میں ان کے اوپر وہ بادل نے جو تھا وہ آگ برسائی، پھر ان کو اٹھایا گیا، ہوا نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ صرف کون بچا تھا کہ جو وہ تمام لوگ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، باقی سب جو تھے وہ تباہ ہو گئے نا۔ تو اب آپ کو یہاں سے مزہ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ رحمت کیسے ہیں، اور واحد نبی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے محبت سے ان کا نام لیں کہ یہ ایسے ہدیہ رحمت ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کئی قوموں میں جو ایمان نہیں لائی قومیں، تو باقی لوگوں میں سے کسی کو زلزلے نے مارا، کسی کو آگ نے مار دیا، کسی کو کوئی پانی میں غرق ہو گیا، اور کوئی جو تھا وہ آواز سے مر گیا، سب جتنے بھی لوگ تھے وہ اس طرح سے ختم ہو گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا ایسے لوگ موجود تھے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے نا موجود، جی ہے نا، ایسا ہے نا؟ جی تو آپ دیکھیے جی موجود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کیا ان کو مار دیا گیا تھا؟ ان پر کوئی زلزلہ آیا تھا؟ نہیں مارا، نہیں مارا نہیں تھا، ایسا ہی ہوا نا۔ تو پھر یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اسی طرح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدیہ رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو ان کو ماننے والوں کو بھی امان ملی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی امان ملی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کون سا کوئی اتنا اچھا کام کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں امان ملی ہوئی ہے۔ ہم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں اور ہمیں امان ملی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے کہ انہیں بھی جینے کا حق دیا گیا، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا تو پھر دنیا میں بہت کم لوگ رہ جاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی رحمت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت تک جو لوگ نہیں بھی مانتے ہیں ان کو بھی زندگی ملے گی، انہیں مہلت بھی ملے گی، انہیں بہترین دنیا بھی ملے گی، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، اور وہ پھر ان کا جو معاملہ ہوگا وہ قیامت والے دن ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ہدیہ رحمت ایک اور طریقے سے بھی آپ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدیہ رحمت کیسے ہیں، کہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی، اسی طرح کچھ اور نبی بھی ایسے تھے جو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان نبیوں نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ لوگوں نے وہ واقعہ طائف پڑھا ہوا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ آپ کے جسم سے خون بہ بہ کر آپ کی جوتیاں جو تھیں وہ خون سے بھر گئی تھی، اور پھر جس وقت وہ جوتیاں خون سے بھر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام خود آئے تھے اور پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آئے اور کہا تھا کہ آپ صرف ان پر بد دعا کیجئے، یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے ابھی ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل کے رکھ دے گا۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں، جسم بالکل زخموں سے چور چور جسم ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام لوگ ہیں مجھے انہوں نے جو کیا سو کیا، مجھے ان کے لیے لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کیسے ان کے اوپر بد دعا کر دوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بڑی رحمت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیں پیار اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی اونچا اعلیٰ اور عرفہ مقام دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ابن کثیر جو ہیں ان سے بھی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے رحمت اور ہدیہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ میں لوگوں پر عذاب کے طور پر مسلط نہیں ہوا ہوں، میں سراپائے رحمت ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے بڑی خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک دین والے کے لیے، کوئی بھی دیندار شخص ہو، کوئی بھی دین والا ہو، اس کے لیے اس خوبی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر کسی بھی دین کو آگے پہنچانے والے کے لیے، دین کے داعی کے لیے اس کے اندر اگر رحمت نہیں ہے تو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ وہ کبھی بھی دوسروں کے لیے جو ہے وہ اچھا اور بہترین انسان نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں تک دین نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت ہی نہیں ہے، اور دوسروں کے لیے رحمت نہیں ہے تو دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، دوسروں کے لیے خیر خواہی نہیں ہے تو پھر ذہن میں رکھ لیں کہ کون کسی کے لیے جو ہے وہ اتنا وقت نکالے گا اور اس کو جو ہے وہ دین پڑھائے گا اور دین کے لیے اس کو بلائے گا، اور جو ہے وہ اپنا وقت اور اپنا پیسہ اور اپنا مال جو ہے وہ سارا اس پر لگائے گا۔ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ایک ایک کام جو ہے انسان اسی وقت دوسرے کو دے سکتا ہے جب اس کے لیے دل کے اندر خیر خواہی موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بہترین رحم کرنے والا اور بہترین لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ عن جریر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ عن جریر ابن عبد اللہ قال، جریر ابن عبد اللہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ رواہ البخاری کتاب التوحید۔ تو یہ آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت حدیث آ گئی کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور آج کی حدیث جو ہے مشکل تھی نہیں نا، مزہ آیا نا پڑھ کر؟ تو یہاں پر دیکھ لیں کہ وہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت حدیث جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور یہاں پر آپ ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کی بات کی ہے، ہر ایک مخلوق کی بات کی ہے، تمام کی تمام مخلوق جو ہے اس کے لیے رحم کی بات کر دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، کہ تمام لوگوں کے اوپر ہے وہ رحم کرنا ضروری ہے، چاہے آپ کو ان سے محبت ہے، چاہے آپ کو ان سے نفرت ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، جو تمام مخلوق ہے اس کے لیے رحم کرنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ جو جتنا کسی دوسرے کے کام آئے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ آج آپ میں ہم سب اس بات کو بھی ہم دیکھیں کہ کیا میرے اندر رحم کی کوالٹی موجود ہے؟ کیا لوگ جو ہیں وہ مجھ سے مل کر خوش ہوتے ہیں؟ میں اگر کہیں جاتی ہوں تو جہاں کہیں پر بھی میں گئی، کیا وہاں پر جو لوگ تھے وہ میرے آنے پر خوش ہوئے یا میرے جانے پر
انہوں نے کہا شکر الحمدللہ یہ چلی گئی. ٹھیک ہے, تو آج یہ آپ سب لوگ یہ ہوم ورک لیں اور چیک کریں, اور اگر لوگ ہمارے جانے پر خوش ہو رہے اور کہہ رہے شکر الحمدللہ یہ چلی گئی, تو اس کا مطلب میرے اندر سختی ہے, میرے اندر قساوت ہے, اور میں جو ہوں لوگوں کے لیے قابل قبول ہی نہیں ہوں. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کوئی بات نہیں, آج سے پہلے اگر مجھ سے یہ غلطی ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے میں اپنے اندر رحم کی کوالٹی پیدا کروں گی, کیونکہ آج اتنی بڑی حدیث میں ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا. ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گا جو کہ سنگ دل ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے اوپر آئے, تو پھر آپ نے, میں نے, ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے لیے رحم دل ہو جانا ہے, اور رحم دل ہونے کے لیے دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے, رحم کرو زمین والوں پر, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو حدیث دیکھ لیتے ہیں. آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم 100 احادیث اپنی پوری کریں گے. اس پر سب جو ہے سجدہ شکر بھی ادا کرے اور صدقہ بھی ضرور دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت 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 شکریہ ادا کرے کہ محنت کی, ہم آتے رہے, ہم پیچھے نہیں ہٹے, تو الحمدللہ ہم نے 100 احادیث سن لی. تو ہم دیکھتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء, رواہ ابی داؤد کتاب الادب. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو سب سے بڑی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے, اور اسی طرح زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو یہ جو زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے, اس زمین کے اوپر ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ تو آپ کو, مجھے, ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ اس زمین کی ہر ایک چیز بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے, اب یہاں پر صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس حدیث کو غور سے دیکھیں کہ اس حدیث میں صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, جتنی بھی مخلوق ہے اس زمین پر, ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ زیادتی کرنا, اس چیز پر ظلم ڈھانا, وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب بن جائے گا. تو اس لیے زمین پر ہر ایک چیز دیکھیں, درختوں کو دیکھیں, پودوں کو دیکھیں, جانوروں کو دیکھیں, اسی طرح کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں, ہر ایک چیز کے لیے آج ہمیں چل گیا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی اللہ تعالیٰ نے وسیع کر دی کہ زمین پر ہر ایک جو چیز ہے اس کے اوپر تم نے رحم کرنا ہے. تو پھر انسان تو پھر بہت آگے آ جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک چیز پر ہم نے رحم کرنا ہے, تو پھر انسان پر رحم کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو اس حدیث میں آپ میں ہم سب دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی ایک ایک چیز پر رحم کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ زمین پر بسنے والی ایک ایک چیز پر رحم کرو گے تو ہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ تمہیں رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. ہم سب دعا کر لیتے ہیں کہ ایک ایک چیز جو زمین پر ہے, چاہے وہ پودے ہیں, پتے ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, جانور ہیں. آپ دیکھیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گلی میں کوئی کتا آ جاتا ہے, کوئی بلی ہوتی ہے, اس کے پیچھے اتنے بچے ہوتے ہیں, اس کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں, اس کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں, لہو لہان کر رہے ہوتے ہیں. چلے وہ تو کوئی ایسے بچے ہیں نا, آپ لوگ کہتے ہیں ہاں جی کوئی ایسے بچے تھے جی انہوں نے کر دیا. لیکن آپ اور میں ہم سب یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں جو قربانی کے جانور آتے ہیں, تھوڑا سا میں اس پر یہ بات کروں گی کہ دیکھیں جب قربانی کے جانور ہمارے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اور میں ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. ان کو, ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں نا, ان کو بھگا رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ پیچھے سے کوئی دم سے کھینچ رہا ہے, کوئی آگے سے رسی سے کھینچ رہا ہے. وہ بیچاروں کو جو رات میں جو ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس میں بھی ان کو نکال کر لے جاتے ہیں.
کیا کچھ ان کو پہنایا جاتا ہے, ان کے جسم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. تو اس دفعہ جب بھی ہم کسی کو بھی دیکھیں گے, کیونکہ آج ہم نے یہ حدیث پڑھ لی کہ زمین کی ایک ایک چیز, حتیٰ تک کہ درختوں کے پتوں کو بھی اس سختی سے نوچنا, کھینچنا, ان تمام چیزوں کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں گے کہ بھئی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ان سب پر رحمت کر رہی ہوں, تو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے یہاں پر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی ماشاءاللہ 100 احادیث جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پر پوری ہو گئی ہیں. تو چلے پوری کلاس آپ کھولیں اپنے مائک اور پڑھیے, حدیث پڑھیے اور بڑی خوشی خوشی پڑھیے. بہت ہی خوبصورت ترین احادیث میں سے ایک حدیث جو کہ الحمدللہ ہم نے ابھی پڑھی کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تقبلون الصبیان, کہ آپ چومتے ہیں بچوں کو, فما نقبلهم, ہم تو نہیں چومتے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ, تو اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کو نکال دیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں, ہم تو انہیں بوسہ نہیں دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک دوسرے پر رحم کرنا, ایک دوسرے پر شفقت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا, اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا, یہ رحمت کی سب سے بڑی مثال ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص, یہ جو شخص آیا تھا, اس نے اپنے قبیلے کے بارے میں جو ہے وہ خبر دی کہ بھئی ہمارے قبیلے میں ایسا نہیں ہوتا. ویسے بھی اگر آپ عرب کو دیکھیں نا, اگر آپ لوگ صرف حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہی جائیں نا, تو مکہ کے جو لوگ ہیں نا, ان کے سٹائل, ان کے بات کرنا, ان کا چلنا, ان کا جو ہے وہ آپ سے معاملات کرنا, ایک ایسے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے نا کہ جیسے ایک نہایت سخت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, نہایت سختی والے لوگ, تو وہ آپ کو وہاں پر نظر آئے گا, چاہے وہ حرم کے اندر ہوں چاہے باہر ہوں. ان کے چلنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں. اور ان کے اندر وہ جو نرمی, جو ایک دوسرے کے لیے شفیق ہونا, جیسے ہم کوئی چھوٹا بچہ دیکھتے ہیں, ہمارے مرد بھی ہوں, ہم لوگ بھی ہوں, ہم رک جاتے ہیں, ہم پیار کرتے ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا یا ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. عرابی ہوتے ہیں نا, عرابی یعنی گاؤں دیہاتوں کے لوگ, تو جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ اور بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اپنے ماحول کی وجہ سے, اپنے ارد گرد کا جو ان کا جتنا بھی جو قبیلے اور جو کنبہ اور جو ارد گرد کا جتنا بھی ماحول ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ اور بھی سخت ہوتے ہیں. تو اس میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے قبیلے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو, اپنے کسی نواسے کو جو ہے وہ پیار کر رہے تھے. تو یہ اس شخص نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوم رہے ہیں تو یہ بڑا پریشان ہو. اس نے کہا ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے, ہم تو بوسہ نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کتنی پیاری بات کی, کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی ہمیں کوئی بچے اچھے لگ جاتے ہیں, ہم کسی دوسرے کا بچہ بھی اگر رو رہا ہو ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم اس بچے کو لے لیتے ہیں, ہم اس کو پیار کرتے ہیں. یا اگر فرض کرے کوئی جانور کا بچہ بھی ہمارے گھر میں آ جاتا ہے, ہم اس جانور کے بچے کو بھی پیار کرتے ہیں, اس جانور کے بچے کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کرتے ہیں. دودھ ڈال دیا, کوئی اور جانور ہے اس کے آگے کوئی کھانا رکھ دیا, یہ سارے کام بھی جو ہم کرتے ہیں نا, تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ اور میں, ہم سب یہ سارے کام کرنے والے کون ہوتے ہیں. یہ جب اس طرح کے کام کیا کریں نا, کبھی بھی دل میں پیار آ گیا, کوئی چڑیا کا بچہ دیکھ لیا, چڑیا دیکھ لیا آپ نے, کوئی کوا دیکھ لیا, اس کو آپ نے کھانا ڈال دیا, کوئی جانور دیکھ لیا, اس کے لیے آپ جو ہے وہ شفیق ہو گئے, رحیم ہو گئے,
کوئی باہر گزرتا ہوا کوئی بچہ رو رہا تھا، اس کو آپ نے چپ کرا دیا، اس کے لیے آپ شفیق اور رحیم ہو گئے، اپنے بچوں کے لیے ہو گئے. تو ذہن میں رکھ لیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو ہے وہ رحم ڈالا ہے، ورنہ آپ کون ہوتے تھے کسی کے لیے اتنا کچھ کرنے والے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تھی آپ کے لیے جو کہ آپ کے دل میں ڈل گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رحمت کے ذریعے سے آگے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی رحمت ہے جو کہ اگر کسی کے دل میں ڈال دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ لوگوں کے لیے بھی شفیق ہو جاتا ہے، رحیم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسہ تھا، اس بچے کی جان کنی کا وقت تھا. اگر آپ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھیں نا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا بیٹا تھا، اور یہ چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. اس کو کسی مرغے نے جو تھا وہ اس کی آنکھ میں جو تھا وہ چونچ مار دی تھی. تو اس وقت ظاہر ہے اتنا بڑا علاج تو نہیں ہوتا ہوگا نا جیسے یہ آپریشن وغیرہ جیسے علاج، تو وہ جو اس نے چونچ ماری تھی تو اس کی وجہ سے اس کے بچے کے پوری باڈی میں جو تھا وہ زہر پھیل گیا تھا، اور وہ بچہ ہوا بھی بڑے عرصے کے بعد تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بڑا لاڈلا بچہ تھا. اب یہ جو چھوٹا بچہ تھا جس وقت اس کی جان کنی کا وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی انہوں نے بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لیا، اور گود میں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رو رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے اس بچے کے لیے. جس وقت بلایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے تو صحابہ کرام بھی ساتھ ہی تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تو صحابہ کرام کو ایک دم سے حیرت ہو گئی کہ کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہی تو ہے. اچھا یہ اگر آپ کو یا مجھے کہا جائے، یقین کریں اس وقت ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا دل پکڑا ہوا ہے نا، یعنی اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کی جان کنی کا وقت ہو، اس کو گود میں لینا بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پھر وہی بات کرتی ہوں کہ وہ جو قبائلی طریقے تھے ان لوگوں کے، تو یہ بڑے سخت لوگ تھے، اور چھوٹے بچے کے لیے رونا یہ تو ان کے معاملات میں ہی نہیں آتا تھا کہ چھوٹے بچے کے لیے کوئی رویا جائے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گئے تو ایک دم سے تمام صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا بچہ ہی تو ہے، تو آپ رو رہے ہیں، اس بچے کے اوپر آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، یعنی یہ جو میں رو رہا ہوں نا اس بچے کے لیے، جو میرے دل میں پیار ہے، جو محبت ہے، جو اس بچے کے لیے میرے اندر جو شفقت ہے، جو اس وقت میرا دل غم سے بھرا جا رہا ہے، تو یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ایک اور چیز بھی فرمائی، اور وہ کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس میں چاہتا ہے اپنی رحمت کو رکھ دیتا ہے. تو ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ گھر میں کوئی جانور بھی آ گیا اور اس کے ساتھ بھی اگر آپ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں رحمت رکھ دی ہے، اور اس پر ہر وقت شکریہ ادا کریں کہ شکر الحمدللہ میرے دل میں رحمت ہے. اور اسی رحمت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی رحمت کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر کی ہے اپنی پیاری رحمت یعنی جنت میں مجھے داخل کر دیں گے. آمین یا رب العالمین. تو دنیا میں لوگوں پر رحم کریں تو قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت جو ہے وہ رکھ دی ایک بندے کے دل میں. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر رحمت کی دو علامات بتائی گئی. ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو دو علامات بتائی گئی ہیں. ایک جو یہ والی حدیث جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہے، ایک رحمت ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار کرنا، انہیں بوسہ دینا، تو آپ سمجھے کہ آپ کے دل میں رحمت ہے. اور دوسری حدیث میں وفات کے وقت دکھ کرنا
یا وفات کے موقع پر اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دوسرے کے غم میں آپ برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ اور آنکھ سے آنسو کا نہ نکلنا یہ بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ جس شخص کے اندر بدبختی ہوتی ہے اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، وہ بڑا سخت ہوتا ہے، نہ نمازوں میں نکلتا ہے، نہ کسی بچے کے لیے نکلتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے لیے نکلتا ہے، وہ صرف اپنی ذات میں ہی مست ہوتا ہے۔ تو دیکھا کریں قرآن کی محافل میں میرا کیا حال ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے، پودوں کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوتا ہے، تو وہیں سے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر رحمت کی نظر ہے یا نہیں ہے۔ جی اگلی حدیث پڑھیے۔ عن ابي هريره قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة الا من شقي۔ رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ۔ ان ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمیت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کنیت تھی وہ تھی ابا القاسم۔ تو یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ابا القاسم، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے جو یہاں پر بیان کر دی گئی۔ تو سمیت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو، انہوں نے فرمایا، لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی بدبخت کے جو دل ہوتا ہے اس میں رحمت نہیں ڈالتے، بدبخت آدمی کے دل سے جو ہے وہ رحمت نکال لی جاتی ہے۔ لا تنزع الرحمت الا من شقی، شقی جو ہوتا ہے وہ بدبخت کو کہتے ہیں۔ تو ایسا بدبخت شخص جس کے دل سے رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال لے، تو پھر آپ دیکھیں جب رحمت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو وہ کیا دنیا میں رہے گا۔ تو سنگ دلی بدبختی کی علامت ہے، اور بے رحمی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ تو میں اگر کہوں کہ چھری پکڑو اور ایک مرغی بھی ذبح کر دو، تو ہم میں سے کتنی خواتین ہوں گی جو آگے آئیں گی اس مرغی کو بھی ذبح کرنے کے لیے؟ نہیں، ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ 10,000 کے لیے، 15,000 کے لیے، اور پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی ایک لڑکا تھا، اس کو اس کے دوستوں نے پرومس کیا کہ اگر تم فلاں شخص کو گولی مار دو گے تو ہم تمہیں چکن کڑاہی کھلائیں گے۔ تو وہ جب پکڑا گیا وہ لڑکا تو اس سے پوچھا تم جانتے تھے، تم نے کیوں قتل کیا اس شخص کو؟ تو اس نے کہا نہیں، نہ میں جانتا تھا نہ مجھے پتا تھا یہ کون شخص ہے، میں نے صرف اور صرف ایک چکن کڑاہی کے بدلے میں اس شخص کا قتل کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بدبختی ہوتی ہے نا، جو بے رحمی ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان مجرم بن جاتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان قتل بھی کر لیتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان دوسروں کو لوٹ بھی لیتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان دوسروں کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان لوگوں کے ساتھ دھوکے کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، اور لوگوں کو حقیر جانتے ہوئے لوگوں کے لیے دل کے اندر کوئی کسی قسم کا پیار، کوئی محبت نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کون ہے؟ میں تو کہہ ہی نہیں رہی، آپ دیکھ لیجئے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص سب سے بڑا بدبخت ہے جس کے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت ہی نکال لے۔ پھر وہ نہ تو وہ بچوں کو مارتے ہوئے اس کے دل میں کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے اس کے دل میں کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ کسی کو جو ہے وہ کوئی زخمی کرتے ہوئے اس کے دل میں دکھ ہوتا ہے، نہ جو قاتل ہے اس کو قتل کرتے ہوئے اس کے دل میں کسی قسم کا دکھ آتا ہے، اور نہ ہی کسی کی عزت اتارتے ہوئے اس کے دل میں کوئی دکھ آتا ہے۔ تو ایسا شخص کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے آپ دیکھیے 1500 سال کہا جاتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا شخص بدبخت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ
اس کے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت نکال لیا. تو آج آپ میں ہم سب اگر ہمارے دلوں میں تھوڑا سا بھی کوئی پیار آتا ہے, کسی کے لیے رحمت آتی ہے, کسی کے لیے دل جھک جاتا ہے, کسی کے لیے دل کے اندر نرمی آ جاتی ہے, تو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ شکر الحمدللہ میں ابھی بدبختوں میں شامل نہیں ہوں, ابھی بھی میرے دل میں جو نرمی ہے, جو رحمت ہے, وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اوپر رحمت کی نظر کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جو بدبختی ہے, بدبختی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا دور ہو جانا. اور خوش بختی کیا ہے؟ دل کا جاگنا, ضمیر کا جاگ جانا, اور یہ سب سے بڑی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظر میں رکھنا اور ہمیں کبھی بھی بدبخت لوگوں میں شامل نہ فرمانا. آمین یا رب العالمین. انس بن مالک يقول ما صليت وراء امام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن يفتن أمه. رواہ البخاری کتاب الاذان. بہت ہی خوبصورت حدیث. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی کے پیچھے بھی نہیں پڑھی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے, نماز مختصر کر دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کو ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا, اور اتنا بڑا ہدیہ ہے وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اتنا بڑا ہدیہ کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی اور ہوتا نا اور اتنے بڑے منصب پر ہوتا, اور آپ دیکھیے کہ ان کے پاس تو سب سے بڑی کرسی تھی, سب سے بڑا منصب تھا, تو کوئی اور نماز پڑھاتا تو وہ یہ کہتا کہ اس عورت کو ضرورت کیا تھی بچہ لے کر جو ہے یہ مسجد میں آ گئی, اور اب اس کا بچہ رو رہا ہے اور یہ ساروں کو پریشان کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سراپا رحمت تھے, ایسا پیار اور محبت کرنے والے تھے کہ جب وہ کسی بچے کی بھی آواز سن لیتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ نماز ہوتی تھی جو سب کو پڑھائی جا رہی ہوتی تھی وہ ہلکی کر دیتے تھے, نماز مختصر کر دیتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ جو پیار, محبت, رحمت, مودت جو سب کچھ ڈالی گئی, یہ اس کی وجہ سے تھا. تو آپ اگر دیکھیں آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی امام پیچھے اگر خواتین ہیں اور ان کے بچوں کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز ہے اس کو مختصر کر لیتے ہیں, تو سمجھ جائیں اس امام کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کی نظر کی ہوئی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ذاتی نماز کے بارے میں پڑھیں تو صرف ایک ہی نماز کے بارے میں جو آتا ہے تو انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ, اور جتنی لمبی رکعت پڑھی سورۃ البقرہ, آپ خود سوچے کہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اتنا ہی لمبا رکوع کیا. یعنی اگر فرض کریں اول تو ہم گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتے, لیکن فار ایگزامپل میں کہہ رہی ہوں اگر ان کی اپنی زبان تھی اور 1 گھنٹے میں انہوں نے سورۃ البقرہ پڑھی تو 1 گھنٹے کا انہوں نے پھر رکوع بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور 1 ہی گھنٹے کا سجدہ کیا. حدیث کے الفاظ ہے جتنا لمبا قیام کیا اتنا ہی لمبا رکوع کیا, اتنا ہی لمبا سجدہ کیا. تو پھر آپ سوچیں کہ وہ گھنٹے گھنٹے کا جو رکوع تھا, جو سجدہ تھا, اور پھر اسی طرح پھر دوسری رکعت میں جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران شروع کر لی, اور پھر اسی طرح جو تیسری رکعت تھی اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مائدہ پڑھنی شروع کر دی, اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں سورۃ النساء پڑھ لی. تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس شخص کی اپنی ذاتی نماز اتنی لمبی اور اتنے لمبے ان کے سجدے ہوں, اتنے لمبے ان کے رکوع ہوں, لیکن اس شخص کے دل میں اتنی رحمت کہ وہ ایک بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے اپنی نماز کو, پیچھے والوں کی نماز کو مختصر کر دیتے تھے, اور صرف کس لیے؟ دل میں رحمت تھی, دل میں پیار تھا, دل میں محبت تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے دلوں کو بھی اسی طرح رحمتوں سے بھر دے, ہمارے بھی دلوں میں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, باقی سب کے لیے بھی رحمت ہو,
پیار ہو، محبت ہو، اور ہمارے دلوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سختی میں نہ پکڑ لے. آمین یا رب العالمین. چلے جی پوری کلاس کو پڑھیے. آج ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 102 احادیث ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ان احادیث کو آج خود سے بھی پڑھا ہے. آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آج کی احادیث بہت ہی خوبصورت، احادیث تو ساری بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن آج کی احادیث ذرا مختصر تھیں، تھوڑا آخری حدیث کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی احادیث تھیں، الفاظ تھے کہ جن کا ترجمہ کرنا آسان تھا، جن کا سمجھنا آسان تھا. تو آپ سب کا ہوم ورک یہی ہوگا کہ پوری کوشش کیجئے گا کہ ان تمام احادیث کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر گروپ میں ضرور بھیج دیجئے گا تاکہ آپ کی تصحیح ہو سکے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کریں کہ ہم سب اللہ کے ان پیارے بندوں میں شامل ہو جائے جن کے دل اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کے سائے میں ہو، اور جن کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی نظر ہو. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.